میرا نام کرن ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ ہم 5 بہنیں تھیں جن میں سے سب سے چھوٹی میں تھی اور گھر میں سب کی بہت لاڈلی تھی، لیکن میں سب سے مختلف تھی۔ رات کو سب سے الگ ہوتی تھی، باقی سب سے میرا الگ کمرہ تھا۔ یہاں رات کو میں اکیلی ہوتی تھی اور میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں رات کو اکیلی اس کمرے میں کیا کرتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے خود بھی بہت ڈر لگتا تھا۔ جو کچھ میں کرتی ہوں کیا وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ پھر میں اپنی سوچ کو جھٹک دیتی، میں بھی تو سب اچھے کے لیے ہی کرتی ہوں۔ آج بھی میں کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے مشغلے میں مصروف تھی، سامنے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائی ہوئی تھی۔ اچانک میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی میں لیپ ٹاپ پر کلک ہی کرنے لگی تھی، اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی کھڑکی کے پاس ہے۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اگر مجھے زندگی میں کچھ زیادہ عزیز تھا تو وہ میرا لیپ ٹاپ تھا۔ میں نے پہلی بار ڈرتے ہوئے اپنا کام ادھورا چھوڑا اور لیپ ٹاپ الماری میں رکھا اور کھڑکی کے پاس آ گئی۔ ابھی مجھے کسی کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی۔ میرے کمرے کی کھڑکی لان کی طرف کھلتی تھی۔ میں لان میں آئی، لیکن وہاں پر تو کوئی نہیں تھا۔ میں ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا وہاں پر کوئی ضرور ہے، کیونکہ میں نے اس کا سایہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہاں سے میں جانے لگی۔ مجھے ایسے لگا اچانک کوئی میرے پیچھے ہے۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہے ادھر؟ مجھے کسی کی آواز سنائی نہ دی۔ میں نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ اتنی آسانی سے ڈرنے والی تو نہیں تھی، لیکن آج مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنے کام میں سب سے آگے تھی اور مجھے اپنے آگے ہونے کی وجہ سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے سب سے آگے رہنا پسند تھا۔ میں واپس کمرے میں آ گئی، ارد گرد دیکھا، پھر میں نے لیپ ٹاپ نکالا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور نفی میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے سوچا مجھے اپنے حصے کا کام کل ہی مکمل کرنا چاہیے۔ میں نے جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ چھپا دیا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ مجھے احساس ہی نہ ہوا جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو اماں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میں سوچ رہی ہوں تمہاری بہن اور تم ہی رہ گئی ہو، تمہاری بھی شادی کر دیتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اماں مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ میری طرف اماں نے دیکھتے ہوئے کہا، کیا کرنا ہے تمہیں؟ ان کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اماں مجھے مشکوک نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، آپ بس آپی کی شادی کر دے، ابھی مجھے پڑھنا ہے اور بہت سارے کام کرنے ہیں۔ میں نے اماں کو صفائی سے انکار کر دیا اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کالج کے لیے تیار ہوئی۔ آج کالج جانے کا میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں جانا چاہتی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آج کالج مت جاؤ۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا، آج تو مجھے ضروری کام ہے، اس کی وجہ سے مجھے جانا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے جانا ہے۔ اماں حیرانگی سے کہنے لگی، کون سا ایسا ضروری کام ہے؟ ان کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور کہا، کالج میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ بھی تو کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے مشکل سے اماں سے جان چھڑائی اور اماں کے سوالاتوں سے تنگ آ کر کالج کے دروازے کے سامنے چلی آئی۔ آگے جا کر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، میں اس میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک بڑے سے گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ میں اندر جانے لگی تو اچانک میری نظر ایک خواجہ سیرا پر گئی۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے اسے اگنور کیا اور گھر میں داخل ہوئی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ایک آدمی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، مہرباں آتے آتے دیر کر دی۔ ان کی بات سن کر میں ہنسنے لگی۔ ان کی باتیں ویسے ہی مجھے بڑی مزے کی لگتی تھی۔ ان کے سامنے میں نے ایک فائل رکھی۔ وہ فائل کو غور سے دیکھنے لگے۔
ان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں بڑے تجسس سے انہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا وہ حیران ہوں گے میرا کام دیکھ کر۔ اسی وجہ تو ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، میں نہیں مانتا، یہ سب تم نے خود کیا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ مجھ میں بہت ٹیلنٹ ہے، کسی چیز کے بارے میں جلدی جان لیتی ہوں۔ میں ان سے باتیں کر رہی تھی، اچانک پھر سے وہ خواجہ سرا وہاں آ گیا اور مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں گھبرا بھی رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ مجھے غصہ آیا کہ یہاں اس گھر میں یہ ایسے کیوں مٹک رہا ہے۔ میں نے پوچھنا چاہا لیکن پھر کہا دفع کرو۔ میں نے گہری سانس لی اور ان سے اجازت مانگی۔ وہ مجھے کہنے لگے، رک جاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے کہاں جانے کی؟ ان کی بات سن کر میں نے کہا، مجھے چلنا چاہیے، آپ کو پتہ ہے میرے گھر والوں کو معلوم نہیں، اس وجہ سے مجھے کالج سے یہاں آنا پڑا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، اچھی بات ہے، آپ اپنے کام پر دھیان دو۔ ان کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، وہاں سے جانے کے لیے اٹھی۔ ابھی بھی مجھے یہی لگ رہا تھا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہاں پر تو کوئی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی اور بہت الجھن بھی۔ میں اس جگہ سے نکلی، مجھے غصہ بھی آیا ہوا تھا۔ میں اب کالج نہیں جانا چاہتی تھی، اس وجہ سے میں اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ جب گھر سے واپس آئی تو اماں نے کہا، میرے کمرے میں آؤ۔ میں اماں کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی، اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ میں آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں مجھے تھپڑ مارا ہے؟ اماں مجھے غصے میں کہنے لگی، کہاں تھی تم؟ ان کی بات سن کر میں نے گھبراتے ہوئے کہا، کیا مطلب آپ جانتی ہیں میں کالج گئی تھی؟ میری بات سن کر اماں نے ایک بار پھر سے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ میں خشک ہونٹ پڑتی ہوئی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگی، میں جانتی ہوں آج تم کون سے کالج گئی تھی، مجھے صاف صاف بتاؤ۔ اماں کی بات سن کر میں گھبرا گئی کیونکہ اماں کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اماں مجھے غصے میں کہنے لگی، مجھے سچ بتاؤ، لیکن میں نے اماں کو کوئی بات نہ بتائی۔ اماں کہنے لگی، میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں نے سوچا سچ بتانے سے تو اچھا ہے شادی ہی کر لیتی ہوں، شادی کے بعد بھی تو میں اپنا کام جاری رکھ سکتی ہوں۔ میں انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، یہ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ مجھے غصے میں کہنے لگی، کیا ہوا، کچھ پوچھا ہے تم سے؟ ان کی بات سن کر میں نے کہا، میں کچھ نہیں بتاؤں گی، بے شک آپ میری شادی کر دو۔ میری بات سن کر اماں کمرے میں چلی گئی اور جاتے جاتے مجھے یہ کہہ گئی، آج کے بعد تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ میں تو بس یہی سوچے جا رہی تھی، اگر اماں نے ایسا ہی کرنا تھا تو مجھے کالج ہی نہ ڈالتی، لیکن وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ میں ان کی بیٹی تھی، انہیں علم ہونا چاہیے تھا میں کہاں جا سکتی ہوں، کیا کرتی ہوں، کیا نہیں۔ لیکن اب تو اماں مجھے کہہ کر گئی تھی وہ میری شادی کر دیں گی، اور اماں کبھی بھی اپنی بات سے مکرتی نہیں تھی۔ میں نے رات کے وقت کمرے کا دروازہ بند کیا اور لیپ ٹاپ نکال کر دیکھنے لگی۔ اچانک سے میں نے مطلوبہ فائل کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے سامنے دیکھ کر۔ وہاں پر تو میجر فائل میں سے سب کچھ غائب تھا۔ میں گھبرا گئی، مجھے پسینے آنے لگے۔ کتنی مشکل سے میں نے اپنا کام مکمل کیا تھا، ایسا کون کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ بے ساختہ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کتنی محنت کی تھی اس کے لیے، جب پورا مکمل ہونے والا تھا تو وہ گم گئی تھی۔ یہ کس نے کر دیا تھا میرے کمرے میں؟ میرے سوا کوئی آتا بھی نہیں تھا۔ میں حیران پریشان سی فائل کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سوچنے لگ گئی۔ اچانک میں اٹھی اور کھڑکی کی طرف گئی۔ وہاں پر دیکھا تو قدموں کے نشانات تھے جو کسی لڑکے کے جوتوں کے تھے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا تھا۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں نے شکر کیا کہ وہ والی فائل میں نے واپس کر دی، اگر وہ میرے پاس ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا میرے ساتھ۔ میں نے یہی سوچتے ہوئے لیپ ٹاپ پر پھر سے وہی کام شروع کر دیا جس نے بھی یہ سب کیا تھا۔ میں اسے چھوڑنے والی نہیں تھی،
लेकिन अम्मा की दी हुई धमकी से भी मुझे डर लग रहा था। उन्होंने तो सच में ही मेरी शादी कर दी तो मैं क्या करूँगी? न जाने मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे। अम्मा ने जो कहना होता था वही करना होता था। अगले दिन मैं कॉलेज जाने लगी तो सामने अम्मा आ गई। मैंने कितनी कोशिश की थी अम्मा से छुप कर चली जाऊं, लेकिन अम्मा ने मुझे कमरे का जाने को कहा। मैंने अम्मा को कहा मेरा ज़रूरी टेस्ट है, लेकिन अम्मा मुझे गुस्से में कहने लगी, अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा कौन सा ज़रूरी टेस्ट है। मैंने गुस्से में अम्मा की तरफ देखा और वापस अपने कमरे में आ गई। अब मैं क्या कर सकती थी? अगर मैं कुछ और कहती तो मुमकिन था कि अम्मा मेरा भांडा फोड़ देती। मैंने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, इतने में मेरा मोबाइल बजने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरे ही इंतज़ार में हो। मैंने देखा रॉन्ग नंबर था। मैंने बेजार होते हुए कॉल पिक की। दूसरी तरफ से संजीदगी से किसी की आवाज़ आने लगी, जो मुझे कह रहा था, पीछे हट जाओ अपने काम से। मैं थोड़ी हैरान हुई। मुझे आज यकीन हो गया था कोई तो था जो मेरा पीछा कर रहा था, मुझे गिराने पर तुला हुआ था। मैंने गुस्से में कहा, तुम जो कोई भी हो, एक बात याद रखना, अपने काम से मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बात सुनकर वो मुझे कहने लगा, तुम सच में नहीं हटोगी? उसकी बात पर मुझे हंसी आई। वो सुन भी रहा था मैं इनकार कर रही हूँ, फिर भी पूछ रहा था। मुझे तो वो बेवकूफ़ ही लग रहा था। मैंने कॉल कट कर दी। इतने में अम्मा कमरे में आई और मुझे देखकर कहने लगी, आज तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं, कोई ड्रामा खड़ा मत करना। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और मुझे डर भी था कि अगर मैं कुछ बोलती तो अम्मा अब्बा को ना बता देती मेरे बारे में। शादी के बाद कुछ ना कुछ मैं कर सकती थी, लेकिन अभी तक इस घर में रहकर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। आखिर अम्मा ने मेरा एक आदमी के साथ रिश्ता तय कर दिया, मगर मुझे इसकी पिक ना दिखाई गई। मुझे क्या था, मैं तो बस चाहती थी जिसके साथ मेरी शादी हो वो कुछ ज़्यादा अक्लमंद ना हो, वरना उसने मेरे लिए ही मुश्किल पैदा कर देनी थी। मैं आसानी से बस अपना काम करना चाह रही थी। मेरा रिश्ता करने के बाद अम्मा ने कहा, वो मेरी शादी आप ही की शादी के साथ ही करेंगी। मैंने कोई एतराज़ ना किया। अम्मा को यही बात परेशान कर रही थी, मैं कोई बात क्यों नहीं कर रही। मुझे कुछ करना चाहिए, अम्मा को कुछ कहना चाहिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कह रही थी। और मेरा शादी वाला दिन करीब आ गया। मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। वो घर बहुत बड़ा था। मैं दुल्हन बने हुए अपने कमरे में बैठी थी। इतने में मेरा शौहर आया। उसने मुंह पर मास्क डाला हुआ था। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें मुझे नज़र आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसकी आंखें कहीं देखी हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी मैंने उन आंखों को कहाँ देखा है। वो मुझसे मुंह छुपा रहा था। मैंने उससे कहा, आपने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? वो मेरे पास आकर बैठा और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसे देखने लगी। वो बड़े आराम से मुझे कहने लगा, मैं एक साल तक तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगी। वो मुझे कहने लगा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? बहुत खूबसूरत हूँ जो ऐसे देख रही हो। वो दूसरी तरफ देखने लग गया। मुझे गुस्सा आ गया था उसकी बात सुनकर। एक तो उसने इतनी अजीब बात कर दी, ऊपर से मेरा मजाक बना रहा था। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो जब दिन को घर नहीं होता था मैं अपना काम कर लेती थी। एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी, वो मुझे किसी काम से नहीं रोकता था। आज मैंने सोच लिया था मैं उसका चेहरा देख लूँगी। एक साल तक तो मैं सब्र नहीं कर सकती थी। रात का वक्त था। वो कमरे में सो रहा था। मैं धीरे से कमरे में गई। इसके मुंह से मास्क हटाया तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो मुझे देखे जा रहा था और मैं इससे देखकर बहुत हैरान थी। वो तो वही ख्वाजा सिरा था, लेकिन ये कैसे? मैं हैरत से देखने लगी। वो एकदम हंस पड़ा और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाकर कहने लगा, सॉरी यार, तुम्हें वो गलत फहमी हुई है। अब मुझे फिर से तुम वही समझ रही हो, लेकिन वो एक ड्रामा था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम? वो मुझे कहने लगा, दरअसल बात यूँ है,
اس دن میں جان بوجھ کر خواجہ سیرا بنا ہوا تھا۔ بابا نے کہا تھا ہمیں ایک جگہ جاسوسی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ تم جن کے لیے کام کرتی ہو وہ میرے بابا ہیں، مطلب تم ان کی مدد کرتی ہو، ہیکنگ کرتی ہو، اتنا کچھ کرتی ہو، ان کے پروجیکٹ مکمل کرتی ہو۔ اسی وجہ سے تو تم مجھے پسند آ گئی تھی۔ جب تک ہمارے گھر میں آتی تھی سچ میں تمہیں دیکھتے ہی سارے کام الٹے ہو جاتے تھے، پر پاپا کو معلوم ہے ہماری شادی کا، اور میں نے ہی تمہاری اماں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کی بات سن کر آج مجھے سکون مل گیا، میرا شوق بھی پورا ہو جانا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کوئی ہمارا دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا، اس وجہ سے میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں شادی کر کے لایا ہوں۔ میں مسکرا دی۔